بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سال 14 اگست کے موقع پر ہمارے دفتر میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا اور اس میں ایک صاحب بڑے شوق سے کیک بنوا کے لائے جو پاکستان کے پرچم سے ملتا جلتا تھا۔ ملتا جلتا اس لیے کہ پاکستان کے پرچم کا رنگ گہرا سبز ہے، ڈارک لیفی گرین، وہ جو طوطے جیسا ہرا ہے وہ نہیں ہے، مگر وہ بہرحال پرچم تھا کیک پہ بنا ہوا، تو اسے کاٹا گیا۔ میں نے کاٹنے سے پہلے مخالفت کی اور جب کٹ گیا تو میں نے اس کیک سے حصہ لینے کو منع کیا، میں نے اس کیک کا ٹکڑا کھانے سے منع کیا۔ بہت اصرار ہوا تو پھر میں نے اس جگہ سے ایک ٹکڑا لیا جو پرچم کے نمونے کو کاٹ کے نہیں بنایا گیا تھا۔ پرچم کی توہین ہے کہ اس کا پہلے کیک بنایا جائے اور پھر اس کو کاٹا جائے۔ اسی طرح پاکستان کے نقشے کا لوگ کیک بناتے ہیں اور اسے بیچ سے کاٹتے ہیں۔ تصور کریں ذرا آپ، وہ جنہوں نے پاکستان کا نقشہ بدل دیا، کیک پیس کی طرح کاٹ کے دشمن کو دے دیا، آپ کیا ان کی نقل کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے پچھلے کوئی 25-30 سال میں ایک بدعت، ایک جہالت پھیلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کیک بنواتے ہیں۔ بعض 63 پاؤنڈ کا بنواتے ہیں، بعض نے شاید 63 من کا بنوا لیا۔ اچھا، اب یہ حسن عقیدت نہیں ہے، یہ جوش عقیدت بھی نہیں ہے، یہ غلو عقیدت ہے۔ اسلام میں عقیدت عقیدے سے جڑی ہوئی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، مگر غلو نہیں ہے، میانہ روی اعتدال کی تعلیم ہے۔ تو پہلی تو یہ بدعت ہوئی، اور اس سے بڑھ کر بدعت اور جہالت اور گمراہی یہ کہ اس کیک پر مقامات مقدسہ خصوصاً مسجد نبوی کی تصویر بنواتے ہیں اور پھر اسے کاٹتے ہیں، اور بعض لوگ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ دونوں کی تصویر بنواتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ویڈیو کلپس میں کہ وہاں، یعنی ایسی جو کلپس جن لوگوں نے یہ کام کیے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی، وہاں موجود لوگوں میں بعض لوگ متشرع ہیں، مصنون داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بظاہر عالم ہیں، واللہ اعلم بالصواب واللہ اعلم ورسولہ۔ عالم ہوتے ہوئے اگر آپ کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہو اور آپ تالیاں بجا رہے ہوں تو پھر سوچیں آپ کا ایمان کہاں گیا۔ توبہ کریں، یہ عمل صریحاً بدعت ہے اور گمراہی ہے، جہالت ہے۔